کیا ہے؟ مصنوعی کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا. لکھیے مصنوعی میں ردیف و قافیہ کی پابندی. مصنوعی میں ردیف و قافیہ کی پابندی اس طرح نہیں ہوتی جس طرح غزل اور قصیدے میں ہوتی ہے. مصنوعی میں ردیف و قافیہ کی پابندی اس طرح نہیں ہوتی جس طرح غزل و قصیدے میں ہوتی ہے، بلکہ اچھا میسج کیے تھے تم لوگ؟ شاید آئی تھنک میں دیکھ ہی نہیں پایا ہوں. کوئی نہیں، تو ایک مرتبہ میسج کر دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. مصنوعی میں اچھا یہ بتاؤ، علی گڑھ سے اس میں کون کون ہے جو علی گڑھ سے گریجویشن میں ہو یا ٹویلتھ میں ہو یا کسی چیز میں بھی ہو؟ علی گڑھ سے کون کون ہے؟ علی گڑھ سے کوئی ہے یہاں پہ کلاس میں؟ ہیلو. اچھا. دلی سے یا حیدرآباد سے؟ دلی اور حیدرآباد. اچھا صرف راہی ہے حیدرآباد کا. کون ہے راہی؟ معصوم رضا ہے کیا آپ؟ راہی معصوم رضا کا نام سنے ہو؟ راہی. ہم، ہم. راہی معصوم رضا کو پڑھنا اردو کے بہت بڑے یہ ہے، فلم دنیا کے ہستی ہے بہت بڑی. ہم. مکالمے لکھتے تھے، فلمیں لکھتے تھے، پروڈیوس کرتے تھے، کہانیکار تھے اس کے، مکالمہ نگار بھی رہے راہی معصوم رضا. خیر چلیے ہم لوگ سے مصنوعی لکھیے آگے. اچھا بہار یو پی کے اکثر لڑکے ہوں گے اس میں آئی تھنک. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ زیادہ بہار اور یو پی کے ہی ہوں گے کہیں کہیں کے. ٹھیک ہے لکھیے آپ لوگ. مصنوعی میں مصنوعی میں ردیف و قافیہ کی پابندی اس طرح نہیں ہوتی جس طرح غزل و قصیدے میں ہوتی ہے. جس طرح غزل و قصیدے میں ہوتی ہے، بلکہ مصنوعی کے ہر شعر کے دونوں مصرے بلکہ مصنوعی کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. بلکہ مصنوعی کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. کبھی کبھی ردیف کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. کبھی کبھی ردیف کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ مصنوعی میں ردیف اور جو قافیہ ہوتی ہے، خاص کر کے ردیف و قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. جس طریقے سے مصنوعی میں جیسے غزل اور قصیدے وغیرہ میں ہوتا ہے اس طریقے سے یہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں آگے لکھے اس کے بارے میں. مصنوعی میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی. مصنوعی میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی. دیکھیے اس میں سب سے امپورٹنٹ اس میں کیا ہے، خاصیت اس کا کہ مصنوعی کے ہر شعر کا قافیہ کیا ہوتا ہے، جدا جدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے مصنوعی کے ہر شعر کا قافیہ جدا جدا ہوتا ہے، اور ہر شعر کے دونوں مصرے کیا ہوتے ہیں، ہم قافیہ ہوتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہیلو.
जो किसी कोई ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आ रहा हो। ठीक है। तो यही चीज है कि मसनवी की एक खसूसियत ये भी है कि मसनवी के हर शेर का क्या होता है, काफिया जुदा जुदा होता है। ठीक है। हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, लेकिन ये गजल में नहीं पाई जाती। गजल की खसूसियत क्या है कि पहले मिसरे के, पहले शेर के दोनों मिसरे काफिया मर्दीफ हो, और दूसरे जो शेर है उसके आखिरी मिसरा। ठीक है। लेकिन इसका क्या है कि हर शेर के दोनों मिसरे काफिया होंगे, और हर शेर का काफिया जुदा जुदा होगा। देखिए, जैसे हम लोग रज़मिया और बज़मिया के बारे में लिखे हैं। ठीक है, तो रज़मिया और बज़मिया बज़मिया का जो ये इब्तिदा। ठीक है। तो ये इब्तिदा में रज़मिया और बज़मिया मसनवी के लिए अलग अलग बहरें मुकर्रर थी। ठीक है, लेकिन ये आगे चल के क्या करा, ये जो पाबंदी थी, ये पाबंदी खत्म हो गई थी। ठीक है, जैसे आपको बताया गया था। बहुत अच्छा, गुड, कहिए। ठीक है। अब जो है, कल आपको लिखवाया जाएगा कहाँ कौन कौन मसनवी है, दक्कन में कौन सी है, अदल शाहिद और है, कुतुब शाहिद और है। ठीक है। लेकिन एक चीज लिख लीजिए, आप जहन में रखेंगे कि इसकी भी जैसे हर अक्सर चीजों का, जैसे मसनवी का लिखवा दिया गया, मसनवी का क्या आपको लिखाएगा, तो कसीदे का भी इब्तिदा कहाँ से हुई, एक तरीके से दक्कन से ही हुई। ठीक है। वैसे ही मसनवी का भी इर्तिका कहाँ से हुआ है, दक्कन से ही हुआ है। ठीक है, तो कल लिखवाया जाएगा मसनवी का आगाज इर्तिका कहाँ से हुआ, और कौन से मसनवी निगार पहले हैं, क्या है। तो किसी को पता हो तो लिख सकता है कि पहले मसनवी निगार कौन है, बताए। कल कोई ग्रुप में किताब के बारे में जिक्र कर रहा था। कौन है, कौन लड़का था जो किताब के बारे में पूछ रहा था।